معزز سامعین اکرام، ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے اور تصور کے اس دور میں چلیں جہاں تاریخ کا وجود بھی نہیں تھا، جہاں وقت تھما ہوا تھا، جہاں انسان تو کیا انسان کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا۔ زمین موجود تھی، آسمان اپنی ہولناک وسعتوں کے ساتھ قائم تھا، پہاڑ اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے اور دریا خاموشی کا سینہ چیرتے ہوئے بہہ رہے تھے، لیکن اس پوری کائنات میں ایک بھی انسان نہیں تھا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دنیا بالکل ویران تھی؟ کیا اس زمین پر کوئی بستی نہیں تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ کہانی وہ نہیں جو آپ نے عام طور پر سن رکھی ہے۔ یہ کہانی اس وقت کی جب زمین پر ایک ہی مخلوق راج کرتی تھی، جو طاقتور بھی تھی اور انتہائی سرکش بھی۔ ایک ایسی مخلوق جو گوشت پوش کی نہیں بلکہ آگ کے دہتے ہوئے شعلوں سے پیدا ہوئی تھی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جنات کی سلطنت کی۔ کہانی کو سننے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، کتاب کی کہانی کو جلدی سے سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو مل سکے بہت ہی خوبصورت، جاذب نظر، دل فریب خوبصورت کہانیاں۔ آواز کنزا کی ہے۔ انسان کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے زمین پر جنات کے قبیلے آباد تھے۔ ان کے اپنے بادشاہ تھے، ان کی اپنی عدالتیں تھیں اور ان کے اپنے شہر تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایسی تبدیلی آئی جس نے پوری زمین کا امن تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ تکبر، غرور اور بے پناہ طاقت کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ طاقتور جنات کمزوروں کا خون بہانے لگے، زمین پر لوٹ مار عام ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ پرامن زمین جنات کی خونی جنگوں سے لال ہو گئی۔ ہر طرف چیخیں تھی، تباہی تھی اور معصوموں کا خون تھا۔ قرآن کریم کا وہ منظر یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے ایک ہلا دینے والا اعلان کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ غور کیجئے سامعین اکرام، ابھی انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا، مٹی کا پتلا ابھی تیار بھی نہیں ہوا تھا، لیکن فرشتے نے تڑپ کر ایک ایسا سوال پوچھا جو زمین پر گزرے ہوئے ہولناک ماضی کا گواہ تھا۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، کیا تو زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو وہاں دوبارہ فساد پیدا کرے گی اور خون بہائے گی؟ آخر فرشتوں کو کیسے معلوم تھا کہ نئی مخلوق بھی خون بہا سکتی ہے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے جنات کا وہ خوفناک انجام دیکھ چکے تھے جنہوں نے زمین کو خون کا تالاب بنا دیا تھا۔ جب جنات کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو آسمان سے فرشتوں کے قہر آلودہ لشکر اتارے گئے۔ ایک ایسی جنگ ہوئی جس نے زمین کا نقشہ بدل دیا۔ سرکش جنات کو مار مار کر سمندروں کے دور دراز جزیروں اور پہاڑوں کے اندر غاروں میں دھکیل دیا گیا، لیکن اس پوری سرکش مخلوق میں ایک ایسا جن بھی تھا جو سب سے مختلف تھا۔ وہ اتنا بڑا عابد تھا کہ اس کی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار بنایا گیا تھا۔ اس کا نام تھا عزازیل، جسے آج دنیا ابلیس یا شیطان کے نام سے جانتی ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ زمین کی حکومت اب اسے ملے گی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ مٹی کا ایک ایسا پتلا بننے والا ہے جو اس کے 1000 سال کے غرور کو خاک میں ملا دے گا۔ وہ مٹی کا پتلا کیسے بنا اور عزازیل نے اس کے ساتھ بند کمرے میں کیا ہولناک حرکت کی؟ چاروں طرف خاموشی تھی اور آسمان میں گونج رہا تھا اللہ کا وہ حکم جس نے عزازیل کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ مٹی کا ایک پتلا تیار کیا گیا۔ یہ پتلا کسی عام مٹی کا نہیں تھا، بلکہ زمین کے مختلف حصوں سے لائی گئی سوکھی
کھنکھناتی ہوئی غار مٹی سے بنایا گیا تھا۔ وہ پتلا بے جان تھا، خاموش تھا، لیکن اس کے اندر ایک ایسا راز چھپا ہوا تھا جو آنے والے وقت میں پوری کائنات کا رخ بدلنے والا تھا۔ جب وہ پتلا جنت کے دروازے پر رکھا گیا، ابلیس جو اس وقت عزازیل کہلاتا تھا، اسے دیکھ کر اندر ہی اندر جلنے لگا۔ اس کے اندر عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ وہ خود کو کائنات کی سب سے افضل مخلوق سمجھتا تھا، مگر اس مٹی کے بے جان پتلے کو دیکھ کر اس کا غرور ڈگمگانے لگا تھا۔ پھر ایک دن جب وہاں کوئی نہیں تھا، ابلیس رینگتا ہوا اس کے پتلے کے پاس آیا۔ سناٹا اتنا گہرا تھا کہ عزازیل کی سانسوں کی سرسراہٹ بھی صاف سنی جا سکتی تھی۔ اس نے اس مٹی کے بت کو غور سے دیکھا، اس کے اندر کا زہر جاگ چکا تھا۔ عزازیل نے انگلی اٹھائی اور حضرت آدم علیہ السلام کے بے جان پتلے پر زور سے ماری۔ جیسے ہی اس نے انگلی ماری، اس سوکھی مٹی کے اندر سے کھنکھناہٹ کی ایک عجیب اور ڈراؤنی آواز گونجی تھی۔ کھن کھن، یہ صرف ایک آواز نہیں تھی، یہ عزازیل کے دل کے اندر پل رہے نفرت کے آتش فشاں کا آغاز تھا۔ لیکن عزازیل یہیں نہیں رکا۔ اس نے ایک ایسی خوفناک حرکت کی جو اس نے آج تک کسی مخلوق کے ساتھ نہیں کی۔ وہ ہوا کی طرح اس بے جان پتلے کے منہ کے راستے اس کے اندر داخل ہو گیا۔ جی ہاں معزز سامعین، اس پتلے کے پیٹ اور جسم کے کھوکھلے حصوں کے اندر گھوم گھوم کر دیکھنے لگا کہ یہ اندر سے کیسا ہے۔ جیسے ہی وہ پتلے کے اندرونی حصے کا معائنہ کر کے باہر نکلا تو اس کے چہرے پہ ایک مغرور مسکراہٹ تھی۔ اس نے جان لیا تھا یہ مخلوق اندر سے کھوکھلی ہے۔ اس نے تکبر سے مسکراتے ہوئے کہا، یہ مخلوق تو اندر سے کھوکھلی ہے، وہ اپنے جذبات اور خواہشات پر قابو نہیں رکھ پائے گا، میں تو اسے بہت آسانی سے بہکا سکتا ہوں۔ اس نے پتلے کو دیکھ کے حقارت سے کہا، اگر مجھے تجھ پر حاکم بنایا گیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا، اور اگر تجھے مجھ پر افضل کیا گیا تو میں تجھے تباہ کر دوں گا۔ لیکن ابلیس اپنے اوقات بھول چکا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا جو یہ چال چل رہا ہے وہ اصل میں اس کی اپنی تباہی کا راستہ ہے۔ پھر وہ گھڑی آئی جب تخلیق کا کام مکمل ہوا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ جیسے ہی روح جسم میں داخل ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں خون دوڑنے لگا، بند آنکھیں کھل گئیں اور وہ ایک زندہ انسان بن کر کھڑے ہو گئے۔ پورے آسمان میں ایک نور پھیل گیا۔ تبھی خدا کا وہ حکم گونجا جس نے پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دیا، سجدہ کرو آدم کو۔ حکم ملتے ہی سارے فرشتے جو اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے تھے، ایک پل کی بھی دیری کیے بغیر سجدے میں گر گئے۔ چاروں طرف نوری فرشتوں کی قطاریں تھیں جو سجدے میں جھکی ہوئی تھیں، لیکن اس نور کے سمندر میں ایک وجود پتھر کی طرح اکڑا کھڑا رہا۔ وہ اور کوئی نہیں، ابلیس یعنی عزازیل تھا۔ اللہ نے پوچھا، اے عزازیل، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ ابلیس نے اپنی گردن کو اور اکڑایا۔ اس کی آنکھوں میں حسد اور آگ کی لپٹیں تھیں۔ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ آگ ہمیشہ بلند ہوتی ہے اور مٹی نیچے گرتی ہے، میں مٹی کے آگے نہیں جھکوں گا۔ یہ کائنات کا پہلا گناہ تھا، تکبر۔ اس ایک انکار نے اسے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ اسے عزازیل سے شیطان اور مردود کا نام ملا۔ لیکن ذرا سوچیں سامعین اکرام، اس ذلت کے بعد شیطان نے اللہ سے کیا مانگا، اور اس نے انسان سے بدلہ لینے کے لیے کون سی خوفناک قسم کھائی، اور کیسے اس نے حضرت آدم کے بیٹوں حابیل اور قابیل کو قتل کے اس خوفناک راستے پر دھکیلا۔ یہاں سے انسانی خون کی پہلی ندی بہی۔
معزز سامعین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کتاب کہانی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ یقیناً آپ کو کہانی اچھی لگ رہی ہوگی۔ معزز سامعین، بارگاہ الہی سے دھتکارے جانے کے بعد ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی اور ایک خوفناک قسم کھائی۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی ایک مہلت مانگی اور خوفناک قسم کھائی۔ اس نے کہا، یا اللہ، اب میں تیری اس مخلوق یعنی انسان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے گھیرا کروں گا اور انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا۔ اور پھر وہ وقت آیا، حضرت آدم اور اماں حوا کی اولاد سے یہ زمین آباد ہوئی۔ ابلیس اپنے وعدے کے مطابق انسان کے خون میں دوڑنے لگا اور جلد ہی انسانی تاریخ کا وہ سیاہ ترین باب شروع ہوا جس نے پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ قصہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، حابیل اور قابیل۔ حابیل ایک سیدھا سادہ، اللہ سے ڈرنے والا اور پرسکون انسان تھا، جبکہ قابیل کے دل میں اناج، ضد اور حسد نے جنم لیا تھا۔ جب دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا گیا تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی کیونکہ اس کی نیت صاف تھی، لیکن قابیل کی قربانی رد کر دی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ابلیس کو اپنا وار کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے قابیل کے کانوں میں حسد اور نفرت کا ایسا زہر گھولا کہ قابیل کا سونا جاگنا حرام ہو گیا۔ اس کے چہرے پہ ایک اندھیرا چھا گیا تھا، ایک ایسی جھنجھلاہٹ جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی حابیل کو دیکھتا جو بالکل پرسکون اور بے فکر تھا، اور یہی حابیل کا سکون قابیل کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن جب حابیل ایک وادی میں آرام کر رہا تھا اور گہری نیند سو رہا تھا، قابیل دبے پاؤں اس کے قریب آیا۔ اس کے دل میں ابلیس یعنی عزازیل کا وسوسہ گونج رہا تھا، یہی وقت ہے، اگر آج تم نے اسے ختم نہ کیا تو یہ ہمیشہ تم سے آگے رہے گا۔ قابیل نے زمین سے ایک بھاری پتھر نکالا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کا ضمیر اسے روک رہا تھا، مگر اس کے دل پہ عزازیل کا اندھیرا گہرا چھا چکا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور وہ بھاری پتھر پورے زور سے حابیل کے سر پہ دے مارا۔ ایک زوردار چیخ گونجی اور پھر ہر طرف موت کا ایک ہولناک سناٹا چھا گیا۔ حابیل کا جسم تڑپا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ یہ کائنات کی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ زمین پر پہلی بار کسی انسان کا معصوم خون بہایا گیا تھا، اور وہ خون کسی غیر کا نہیں بلکہ سگے بھائی کا تھا۔ قرآن کریم اس لمحے کو یوں بیان کرتا ہے، پس اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کر دیا، بس اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ قتل کرنے کے بعد قابیل وہیں کھڑا رہ گیا۔ چند لمحوں کے لیے اسے لگا کہ اس نے حابیل کو راستے سے ہٹا کر جیت حاصل کر لی ہے، لیکن جیسے ہی ابلیس کا جادو اترا، قابیل پر ایک ایسا ہولناک بوجھ اور خوف طاری ہوا جو اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کے سامنے اس کے بھائی کی بے جان لاش پڑی تھی، مگر اب وہ بھائی نہیں، مٹی کا صرف ایک ڈھیر تھی۔ چنانچہ یہ دنیا میں پہلی موت تھی، اسی لیے قابیل کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ وہ لاش کو اٹھائے دنوں تک مارا پھرتا رہا، خوف اور پشیمانی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے قابیل کو اس کی بے بسی دکھانے کے لیے ایک کوا بھیجا۔ قابیل نے دیکھا کہ اس کوے نے زمین کو اپنے پنجوں سے کھریدا اور ایک دوسرے مرے ہوئے کوے کو مٹی میں دفنا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل زاروں قطار رو پڑا اور تڑپ کر بولا، افسوس مجھ پر کہ میں اس کوے جتنا بھی نہ تھا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکتا۔ وہ سخت پشیمان ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ جی تو معزز سامعین،
حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی یہ دنیا، حابیل اور قابیل کا یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ تکبر اور حسد وہ پہلی بیماری ہے جس نے عزازیل کو فرشتوں کے سردار سے شیطان مردود بنا دیا اور قابیل کو ایک سگے بھائی کا قاتل۔ آج بھی جب ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد پیدا ہوتا ہے تو یاد رکھے وہ ابلیس ہی ہوتا ہے جو ہمارے اندر ایک نیا قابیل پیدا کرتا ہے۔ فیصلہ ہمیشہ ہمارا اپنا ہوتا ہے کہ ہم حابیل کا پرسکون راستہ چنیں یا قابیل کی طرح ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائیں۔ جی تو معزز سامعین، یقیناً آپ کو آج کی کہانی کافی دلچسپ اور انفارمیشن والی لگی ہوگی۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کمنٹ میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں اور یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کس قسم کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں۔ جی تو معزز سامعین، کتاب کہانی کی یہ کہانی آپ کو یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور چینل کو تھوڑی سپورٹ حاصل ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی کنزا کو اجازت دیجیے، بہت جلد اور خوبصورت اور جاذب نظر کہانیاں لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔